بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں اتنا نام ہوا ہو کہ ان کے نام پہ مثالیں بن جائیں۔ کوئی بھی انسان جب بہت ہی زیادہ ہیرو گیری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سب اس کو کہتے ہیں بیجا ایڈا تو شاہ رخ خان۔ کوئی بھی انسان جب بہت ہی زیادہ لڑاکو بننے کی کوشش کرتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹھ جا ایڈا تو بروس لی۔ تو یہ جو لوگ ہیں، جیسے بروس لی کا ذکر ہوا ہے، شاہ رخ خان کا ذکر ہوا ہے، ایسے ہی بہت سارے نام ایسے ہیں جو مختلف کاموں کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں، ان کا اتنا نام ہوا ہے، خدا نے ان کو اتنی مقبولیت دی کہ ان کے نام پہ مثالیں بن گئی۔ ایسے ہی ایک شخص ہمارے پاکستان کا ایسا گزرا ہے جس کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جب کوئی بہت لمبا بننے کی بات کرتا ہے، خود کو بہت لمبا پورٹری کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ قد میں بہت اونچا ہے، بہت لمبا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں بیجا ایڈا تو عالم چنا۔ آج کی ہماری شخصیت جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے عالم چنا۔ دوستو، عالم چنا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق 1982 سے 1998 کے درمیان دنیا کے سب سے طویل القامت یعنی کہ سب سے لمبے شخص تھے۔ اطلاعات کے مطابق موت سے پہلے عالم چنا کا قد 7 فٹ 7 انچ لمبا تھا۔ عالم چنا کا تعلق ایک غریب سندھی گھرانے سے تھا۔ انہوں نے کسی قسم کی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ان کے گھرانے کے مرد روایتی طور پر سیون شریف کے صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے مزار پر معمولی ملازمین تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں عالم چنا نے اپنے زیادہ تر سال گزارے۔ ان کے ذمے مزار کے کچھ حصوں کو صاف رکھنا ہوتا تھا۔ جنوبی ایشیا میں صوفی بزرگوں کے سالانہ عرس کو جشن کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ صوفی بزرگوں کو خدا کا محبوب سمجھا جاتا ہے۔ صدیوں سے لال شہباز کے عرس کے موقع پر دھوم دھام سے میلہ لگایا جاتا ہے۔ 1905 کی دہائی سے چلتے پھرتے سرکس سندھ کے اندر مزار کے بیرونی احاطے جہاں میلے کی سرگرمیاں جاری ہوتی تھیں ان کو اپنا مرکز بناتے تھے۔ ابھی بھی یہ رواج عام ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جہاں بھی کسی صوفی بزرگ کا میلہ لگتا ہے وہاں پہ سرکس والے ضرور پہنچتے ہیں۔ 1978 میں سالانہ عرس کے دوران سیون شریف میں مزار کے بیرونی حصے میں لگائی گئی سرکس کے مالک نے عالم چنا کو جب دیکھا تو بہت ہی انسپائر ہوا کہ یہ شخص عام انسانوں سے مختلف ہے۔ سرکس کے مالک نے عالم چنا کو سرکس میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ عالم چنا کے ددیال کے مطابق عالم چنا مزار پر ہفتے میں صرف 15 روپے کما رہے تھے، یعنی کہ عالم چنا مزار میں جو صفائی کرتے تھے، جو کام کر رہے تھے، اس کام کی اجرت انہیں 15 روپے ملتی تھی، اور وہ بھی ایک ہفتے کے بعد۔ لہٰذا جب سرکس والوں نے انہیں ماہانہ 160 روپے کی پیشکش کی، جو کہ اس دور کے مطابق ایک بہت بڑی رقم تھی، تو انہوں نے فوراً پیشکش قبول کر لی۔ سرکس نے عالم چنا کو مقامی سٹار بھی بنا دیا۔ انہوں نے سرکس کے ساتھ سندھ کے ہر کونے کا سفر کیا۔ چھوٹے قد کے 2 جوکرز حسب معمول اپنا کرتب دکھاتے، جس دوران انہیں صرف ان کے درمیان انٹری لینی ہوتی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اندر آتے اور ان جوکرز کو اوپر اٹھانا شروع کر دیتے، جو خود کو یوں محسوس کرتے کہ جیسے وہ اس دیو ہیکل شخص سے بچ کر بھاگ رہے ہوں۔ عالم چنا انہیں جھپٹ کر پکڑ لیتے اور اپنے کندھوں پر رکھ دیتے تھے۔ 1981 میں ایک شخص نے عالم چنا کو سرکس میں دیکھ کر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے ایڈیٹرز کو خط لکھا۔ خط کے ساتھ انہوں نے سرکس میں عالم چنا کی کھینچی ہوئی کچھ تصاویر بھی بھیج دی۔ کچھ مہینوں بعد گینس سے کچھ افسران سندھ کے دارالخلافہ کراچی آئے اور وہاں سے وہ سیون پہنچے، جہاں انہوں نے عالم چنا جی سے ملاقات کی اور ان کا قد بھی ناپا۔ اس وقت ان کا قد 7 فٹ 7 انچ ناپا گیا تھا۔ برطانیہ واپسی پر انہوں نے عالم چنا کا نام دنیا کے سب سے طویل القامت انسان کے طور پر درج کر لیا۔ یہ خبر سب سے پہلے مقامی سندھی اخباروں میں شائع ہوئی، جس کے بعد بڑی تعداد میں اردو اور انگریزی اخباروں نے اس خبر کو شائع کیا، اور پھر آخرکار سرکاری ٹی وی یعنی کہ پی ٹی وی پر رات 9 بجے کے اردو خبرنامے میں اس خبر کو نشر کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ انٹرنیشنلی آپ کو اتنی مقبولیت راتوں رات مل جائے اور آپ کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے۔ راتوں رات عالم چنا ایک مشہور نام بن گیا تھا۔ وہ جہاں جاتے میڈیا نمائندگان اور تماشائی ان کا پیچھا کرتے آ جاتے۔ انہیں جس انداز میں شہرت مل رہی تھی وہ اس سے پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ عالم چنا نے ایک ایسی زندگی گزاری تھی جس میں وہ جب دل چاہے جہاں چلے جانا، ایک آزاد زندگی گزاری تھی، ایک بہت ہی عام سا انسان بن کے۔ اچانک سے ان کی زندگی اتنی محدود ہو گئی، کہیں آنا جانا بہت مشکل ہو گیا، اور لمبے قد کی وجہ سے ویسے ہی ان کا چلنا پھرنا، کہیں آنا جانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا ان کے لیے۔ تو اس شہرت نے ان کو پریشان کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ عالم چنا نے سرکس چھوڑ دی
اور پھر سے مزار پر معمولی ملازمت شروع کر دی۔ وہ اس وقت بھی مزار پر کام کر رہے تھے جب اگست 1983 میں جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف احتجاجی مہم اپنے عروج پر تھی۔ مظاہروں کو چند غداروں کی کارستانی ثابت کرنے کے لیے ضیاء الحق نے صوبے کے تمام اہم مقامات کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا ہیلی کاپٹر جہاں بھی اترتا انہیں مسلسل احتجاجی مظاہروں، کنکروں اور پتھروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ستمبر 1983 کے بعد انہوں نے ایسے ہی ایک جگہ جانے کا تہیہ کیا۔ وہ جگہ سندھ کا دادو شہر تھا، جہاں صورتحال بہت کشیدہ تھی۔ سندھ میں ضیاء الحق کے مشیروں نے انہیں فخر سندھ یعنی کہ عالم چنا سے فوٹو سیشن کے لیے ملنے کا مشورہ دیا۔ سیون میں ایک آدھ درجن پولیس والوں کے ہمراہ کچھ سرکاری افسران خاموشی سے عالم چنا کے گھر پہنچے۔ انہوں نے مزار کا رخ اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ مزار ضیاء الحق مخالف کارکنوں کے اجلاسوں کا مرکز بن چکا تھا۔ عالم چنا کو کسی نے بتایا کہ پولیس والے گھر کے باہر انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ عالم چنا چونکہ تقریباً بالکل ہی غیر سیاسی تھے، اس لیے وہ سمجھ نہیں پائے کہ ان کے گھر کے باہر پولیس والے کیوں کھڑے تھے۔ وہ تب مزار پر ٹھہرے رہے۔ جتنی دیر وہ مزار پر ٹھہرے رہے وہ اسی سوچ میں گم رہے کہ پولیس والے میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک پیغام رساں نے انہیں وہاں آ کر بتایا کہ حکومت انہیں صدر کے ہاتھوں ایوارڈ وصول کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہے۔ عالم چنا گھر کی طرف لوٹے اور افسران سے ملاقات کی، جنہوں نے ان کو اپنے ساتھ کراچی چلنے کا کہا۔ انہوں نے کندھے اچکائے اور حامی بھی بھر لی، مگر جیسے ہی افسران وہاں سے گئے تو سندھی قوم پرستوں کے گروپ نے ان سے اور ان کے خاندان سے ملاقات کی۔ انہوں نے ان سے افسران سے ملاقات کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ چونکہ سندھی ضیاء الحق کے مظالم کا شکار ہیں لہٰذا انہیں ان سے ملاقات کرنے سے منع کر دینا چاہیے تھا۔ عالم چنا نے پھر سے کندھے اچکائے اور حامی بھر لی۔ کراچی روانہ ہونے سے قبل عالم چنا مزار کے اوپر ہی تھے اور اپنا ریگولر کام کر رہے تھے کہ شام ہوتے ہی وہ افسران عالم چنا کے گھر تک آ پہنچے۔ افسران گھنٹوں کا سفر کر کے وہاں پہنچے لیکن ان کو خالی ہاتھ کراچی لوٹنا پڑا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ضیاء الحق کو اس حوالے سے کیا بتایا گیا تھا، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ شہرت یافتہ سندھی سے ملنے کا ان کا جنون جوں کا توں رہ گیا۔ 1985 میں ایک بار پھر انہوں نے عالم چنا کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس وقت عالم چنا کو بیرون ملک مختلف تقاریب کی دعوتیں ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ حقیقی طور پر ایک سٹار بن چکے تھے۔ مارچ 1985 میں ان کے پاس پھر سے کچھ سرکاری افسران ملنے آئے۔ اس بار پولیس والے نہیں تھے۔ انہوں نے 23 مارچ کو ضیاء الحق کے ہاتھوں یوم پاکستان کی پریڈ تقریب کے دوران ایک خصوصی ایوارڈ وصول کرنے کے لیے دعوت دی۔ 21 مارچ کو انہیں کراچی لے جایا گیا اور پھر ہوائی سفر کے ذریعے اسلام آباد پہنچایا گیا۔ ایوارڈ کی تقسیم کی تقریب کے دوران ہزاروں افراد کے سامنے انہوں نے ضیاء الحق سے ایوارڈ وصول کیا اور ایک فوٹوگرافر نے پریس کے لیے اس موقع کو قید بھی کر لیا۔ پاکستان کے تمام نمایاں اخبارات اور برطانیہ کے ڈیلی ٹیلی گراف نے بھی ضیاء الحق کے ہاتھوں عالم چنا کو ایوارڈ دیتے وقت کی تصویر شائع کی، جسے وصول کرنے کے لیے انہیں نمایاں طور پر جھکنا پڑا تھا۔ وہی تصویر کافی سندھی اخبارات میں بھی شائع ہوئی، لیکن ایک الگ کیپشن کے ساتھ شائع ہوئی۔ بجائے یہ لکھنے کے کہ دنیا کے سب سے طویل القامت شخص عالم چنا صدر ضیاء الحق کے ہاتھوں خصوصی ایوارڈ وصول کر رہے ہیں، زیادہ تر سندھی اخبارات نے سندھی میں لکھا کہ سندھ اب بھی ضیاء الحق کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ 1988 میں ضیاء الحق کی موت کے بعد بھی عالم چنا کی شہرت بڑھتی گئی۔ ضیاء الحق دور کے بعد بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے بھی عالم چنا کو پاکستان کے ایک چہرے کے طور پر استعمال کیا اور عالم چنا بالآخر سرکاری خرچ پر بیرون ملک دوروں پر چلے گئے، جن میں مختلف خلیجی، ایشیائی اور یورپی ممالک اور امریکہ شامل تھے۔ انہوں نے 1999 میں شادی کی اور 1990 میں ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس وقت ان کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اکثر مایوس اور تنگ ہو جاتے تھے اور یہی شکایت کرتے کہ وہ اپنی عام سی زندگی میں ہی بہت خوش تھے۔ وہ اکثر اپنے سرکس کے دنوں کے بارے میں باتیں کرتے اور انہوں نے مزار پر اپنی ملازمت کو چھوڑنے سے بھی انکار کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ انہیں دنیا بھر سے نقد انعامات اور تحائف ملنا شروع ہو گئے تھے۔ 1998 میں ان کے گردے ناکارہ ہونا شروع ہو گئے۔ حکومت نے انہیں علاج کے سلسلے میں اپنے خرچے پر امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر امریکی ہسپتال میں کوما میں چلے گئے اور جلد ہی وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 45 برس تھی۔ عالم چنا اس وقت 7 شریف میں دفن ہے۔